بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بدبختوں نے جو چائنا کے عملے پر دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کی اور جس میں پاکستانی بچوں نے جام شہادت نوش کیا اور ایک چائنی بھی اس حملے میں زخمی ہوا، اس کے جواب میں چین کا بڑا سخت رد عمل آیا۔ پہلے ان کی ایمبیسی نے جو بیان جاری کیا اس کے حوالے سے ایک تاثر یہ دیا گیا کہ چائنا پاکستان سے ڈو مور کہہ رہا ہے، لیکن ناظرین اس کے بعد چائنا کے اسٹیٹ میڈیا نے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کمیونسٹ پارٹی کا میڈیا ہے، اس کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں واضح طور پہ امریکہ اور بھارت کو نومینیٹ کیا گیا ہے، اور کیا زبان استعمال کی گئی ہے، کس طرح دھمکی دی گئی ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ ایک تصویر شیئر کی جا رہی ہے کہ یہ ہے وہ بدبخت، یہ ہے وہ اس دہشت گرد تنظیم کا بندہ جس کا دماغ خراب کر کے، برین واش کر کے اس گھنونے کام کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد ناظرین، انیشلی آپ کو بتاتا ہوں کہ چائنا کی ایمبیسی نے جو بیان جاری کیا اس کی لینگویج ہاسٹیلیٹی والی لگ رہی تھی، اور اس کا ملک دشمنوں نے فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کی، لیکن چائنا نے فوراً سارے رومرز کو کیسے ختم کیا، میں پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے ہم یہ لینگویج پڑھتے ہیں جو یوز کی گئی ہیں۔ پہلے انہوں نے جو کنڈمنیشن ہوتی ہے اٹیک کی وہ کی، ہمدردی کا اظہار کیا پاکستان میں جو وکٹمز ہیں ان کے ساتھ، اور پھر اپنے کے حوالے سے بھی بات کی، لیکن اب میں لینگویج آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا یوز کی انہوں نے۔ دا چائنیز ایمبیسی ان پاکستان لانچ دی ایمرجنسی پلان امیڈیٹلی ڈیمانڈنگ پاکستان ٹو پراپرلی ٹریٹ دا وونڈیڈ، کنڈکٹ اے تھرو انویسٹیگیشن آن دا اٹیک اینڈ سیویئرلی پنش دا پرپیٹریٹرز ایٹ دا سیم ٹائم۔ Relevant departments at all levels in Pakistan must take practical and effective measures to security measures and upgraded security cooperation mechanism to ensure that similar incidents will not happen again۔ اب یہ چائنا کی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو یہ آفیشیل ان کی ایمبیسی کی طرف سے ہیں، یہ بڑی ہارش لینگویج لگتی ہے کہ ہم نے ڈیمانڈ کیا پاکستان سے کہ وہ وونڈیڈ کا خیال رکھے، وہ ایکشن لے اس کے خلاف، لیکن یہ انڈرسٹینڈیبل ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے چائنا نے اس کے حوالے سے کیسے کلیئرٹی دی ہے پوری دنیا کو، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کے کچھ نمک حرام اور سانپ جو دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہیں انہوں نے کیا تاثر دینے کی کوشش کی۔ اس میسج کے بعد 7 فورم کے سرغنہ حسین حقانی نے لڈیاں ڈالنی شروع کر دیں، اور یہ ٹویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناؤ چائنا آسک پاکستان ٹو ڈو مور آفٹر اٹیک آن چائنیز ان گوادر، ایمبیسی سیز recently the security situation in Pakistan has been severe, reminds Chinese citizens to be vigilant and demands a thorough investigation on the attack۔ یہ جو ڈو مور کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، یہ ظاہر ہے پاکستان کو امریکہ کہا کرتا تھا، اور یہ لوگ لابی کرتے ہیں جا کے امریکہ میں اور باقی بھی دنیا میں، یورپ میں بھی کرتے ہیں۔ یہ بندہ تو کام کرتا رہا بھارت کی ڈس انفو کے حوالے سے جو پوری کیمپین تھی اس میں، لیکن یہ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے پاکستان پہلے امریکہ کی نوکری کرتا تھا، ایسے اب نوکری کر رہا ہے چائنا کی۔ میں اس حوالے سے آپ کو چین کا واضح موقف، امریکہ اور بھارت کا نام لے کے اور کھلی جو دھمکی انہوں نے دی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تفصیل۔ پہلے اس سٹوری کا شارٹر ورژن دیکھ لیں، پھر آپ کو اس کا ڈیٹیلڈ ورژن بتاتا ہوں۔ چائنا ول ناٹ اونلی سپورٹ پاکستان ٹو اسٹرائک ہیویلی آن ٹیرر فورسز ان دا کنٹری بٹ آلسو وارن آل دا ایکسٹرنل فورسز ٹو اسٹے اوے فرام سپورٹنگ دیم۔ یہ شارٹ ورژن ہے، میں اب آپ اس کی تفصیل بتاتا ہوں کہ کیسے چائنا نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے، اور جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں، ان کو وارننگ جاری کی ہے۔ یہ ناظرین آپ کے سامنے ایک خبر ہے، یہ گلوبل ٹائمز کی خبر ہے۔ گلوبل ٹائمز وہ اخبار ہے جو چائنا کی کمیونسٹ پارٹی یعنی جو برسر اقتدار پارٹی ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ اس کا جریدہ ہے۔ یہ چائنیز اسٹیٹ اون میڈیا کا ایک ٹیبلائڈ ہے، لیکن چائنا میں میڈیا کس طرح کام کرتا ہے یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ حکومت کی مرضی کے بغیر کوئی ایسی بات نہیں کی جا سکتی جو حکومت کی پالیسی کے خلاف ہو، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ کسی بندے کے نام سے نہیں بلکہ گلوبل ٹائمز کے اپنے ایڈیٹوریل کے نام سے یہ لکھی گئی ہے تحریر، اور اس میں واضح کیا موقع اختیار کیا گیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چائنا کی اسٹیٹ پالیسی کا اعلان ہے، اور چائنا سٹل طریقے سے ایسے ہی اعلان کیا کرتا ہے۔ اس میں یہ واضح کرتے ہیں کہ جو بلوچستان میں گروپس ہیں ان کی ڈائریکٹ کوئی لڑائی نہیں ہے چائنا سے، لیکن وہ اٹیک چائنا کو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ یہاں سے انہوں نے جو ہے نا مین پوائنٹ شروع کیا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں چائنا پاکستان کا جو یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے BRI،
یہ ٹارگٹ بن گیا ہے دہشت گردوں کا پاکستان میں. دہشت گردوں کی جو فورسز ہیں ان کا ٹارگٹ بن گیا پاکستان میں. اور وہ کہتے ہیں کہ which has something to do with the incitement of some international forces. یہ سمجھ رہے ہیں, انسائٹمنٹ کی جا رہی ہے انٹرنیشنل پلیئرز کی طرف سے, تب یہ ٹارگٹ ہو رہا ہے. آگے میں آپ کو بتاتا ہوں. ان دس ریجن سم US and Indian intelligence forces keen to infiltrate into Pakistan have held a hostile attitude towards China's BRI. Blocking the development of the BRI has become their main target to contain China's rise. یہ چائنا کا اسٹیٹ اونڈ میڈیا اور چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کا اپنا سمجھ لیں جو اخبار ہے وہ یہ لکھتا ہے کہ خطے میں امریکہ اور بھارت کی سیکیورٹی ایجنسیز جان بوجھ کے BRI کو ٹارگٹ کر رہی ہیں کیونکہ وہ چائنا کے رائز کو روکنا چاہتے ہیں. سیدھا الزام ہے اس کا. آگے چلتے ہیں. جو داسو کا اٹیک تھا, یہ اخبار لکھتا ہے کہ وہ بتایا گیا ہے, کہا گیا ہے کہ وہ انڈیا کی جو ایجنسی ہے یعنی را ہے, اس نے یہ کیا تھا, ان کا ہاتھ تھا اس میں. آگے وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ the intentions of the international forces must have influenced and incited terror forces in Pakistan. It is highly likely that those forces collude with and support terrorism in Pakistan. China must be prepared for a long-term fight together with the Pakistani government against terrorism in Pakistan. China needs to resolutely support the Pakistani government to crack down on terrorism. یعنی چائنا کا اپنا اخبار لکھ رہا ہے کہ چائنا کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا, چائنا کو پاکستان کی پوری مدد کرنا ہوگی تاکہ دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا سکے. یعنی دہشت گردی سے لڑائی میں چائنا کو پاکستان کی پوری مدد کرنی ہے. آگے وہ کہتے ہیں In addition, we would like to urge the new government in Afghanistan to strike the terrorist forces that were groomed in Afghanistan but now active in Pakistan. This is a window through which China could observe the new government of Afghanistan. یعنی چائنا جس ونڈو سے دیکھے گا افغانستان کو وہ یہ ہے کہ TTP کو, BLA کو, BLF کو اور باقی جو چائنا کو بھی کچھ خدشات ہیں, اوئیگر میں جو پرابلمز ہیں ان کے, اور جو ان کے پرابلمز ہیں وہ ان کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ طالبان کے پاس موقع ہے, اور اسی ذریعے سے چائنا دیکھے گا, یعنی اسی اینک سے چائنا دیکھے گا طالبان کو کہ وہ کیا کرتے ہیں اس حوالے سے. یعنی دہشت گردی جو پاکستان میں ہو رہی ہے اور افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہی ہے, طالبان کو اس کے حوالے سے فوراً کارروائی کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جو فورسز ہیں بلوچستان میں, اسپیشلی جو BLA ہے, اس نے چائنیز کے اوپر بہت اٹیک کیے ہیں. یہ لکھتا ہے اخبار آگے. وہ کہتا ہے کہ they have conducted the most attacks on Chinese nationals in Pakistan and the Pakistani Taliban is a vital threat too. یعنی TTP کی بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی ایک بڑی تھریٹ ہے, اور یہ جو BLA ہے یہ بھی ایک بڑی تھریٹ ہے. آگے وہ لکھتے ہیں کہ چائنا will not only support Pakistan to strike a heavy blow to these terror forces but also warn the external forces to stay away from those terror forces. Once China obtains evidence that they support terrorist forces in Pakistan, China will punish them. یہ فائنل وارننگ ہے. پہلے کہا کہ امریکہ اور انڈیا کی ہاسٹائل ایجنسیز کام کر رہی ہیں یہاں پہ اور دہشت گردوں کی مدد کر رہی ہیں, اور اینڈ یہاں پہ کیا کہ چائنا کے ہاتھ ثبوت جیسے ہی لگ جائیں گے چائنا ان کو سزا دے گا. ناظرین, اب تلواریں نیام سے باہر نکل آئی ہیں, پانی سر سے گزر گیا جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں. سارا فوکس اب ان کا آگے چائنا پہ آئے گا, اور دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات کس طرف جاتے ہیں. لیکن یہ ایک واضح پیغام ہے. آپ کو ایک اور اپڈیٹ دیتا جاؤں, شاید اب کھل کے خبر آ گئی ہو, لیکن جس ٹائم میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں یہ ایک بریکنگ نیوز ہے کہ جو بائیڈن نے وارننگ آرڈر پاس کر دیا ہے ایمرجنسی بیسیکلی, کہ سول جو ان کی ایئر لائنز ہیں ان کو کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کے طیارے بھی افغانستان سے ایویکویشن کے لیے یوز کریں گے. دو باتیں, یا تو وہ ڈائریکٹ افغانستان سے لوگوں کو لائیں گے, اور ایک یہ بات کی جا رہی ہے کہ افغانستان سے ان کے ملٹری ایئر کرافٹ قطر, جرمنی اور کچھ اور ممالک میں لوگوں کو لائیں گے, اور وہاں سے جو سول ایئر کرافٹ ہیں جو نارمل ایئر لائنز کے ہیں جنہیں حکومت مجبور کر رہی ہے, ایک آرڈر کے تحت وہ کر سکتے ہیں. برلن ایئر لفٹ میں یہ کیا تھا انہوں نے, 1952 میں پہلی بار آرڈر یہ پاس کیا تھا. اس ایمرجنسی میں پھر وہ ایئر لائنز قطر سے یا باقی ممالک سے لوگوں کو اٹھا کے امریکہ لے کر آئیں گی. تو جتنے ریفیوجیز ہیں افغانستان کے جو ایلیجیبل ہیں ان سب کو امریکہ جلدی سے جلدی پہنچانے کے لیے ایمرجنسی بنیادوں پہ کام اب شروع ہو گیا. یعنی صورتحال اتنی خراب اور گمبھیر ہو گئی ہے کہ امریکہ کو اس ٹائم جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ 31 سے پہلے ہم نے زیادہ تر لوگوں کو نکالنا ہے. قطر میں کیپیسٹی بھر چکی ہے, وہ چاہتے ہیں اب قطر میں جو ان کی بیسز میں لوگ بھاگ گئے ان کو خالی کیا جائے,
اور دوبارہ سے تاکہ افغانستان سے لوگ قطر آئیں اور قطر سے سول ایئر لائن کے ذریعے واپس آئیں امریکہ. تو دیکھتے ہیں اس حوالے سے کل تک آپریشن ان کا شروع ہو جائے گا اور امریکہ کتنی تیزی سے کتنے لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہوتا ہے یہ آنے والا وقت ہمیں بتائے گا. تو یہ تھی ناظرین آپ کی لیٹسٹ اپڈیٹ. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.